الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، جادو اور تعویذات کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس سے پہلے کئی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور ان میں سے ہم نے سنا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جنسی لحاظ سے کسی کو قابو کرنے کے لیے جو تعویذات کیے جاتے ہیں یا جادو کرایا جاتا ہے، اس میں جنسی خواہش میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی لڑکی پہ کرائے جائیں تو وہاں ان کے ناک کے نیچے والے حصے میں کوئی جنی لگا دی جاتی ہے جس کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس لڑکی میں جنسی خواہش پیدا کرتے ہیں، یا پھر ناک کے نیچے والے حصے میں کوئی جن لگایا جاتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی خواہش میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی مرد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی بھی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کوئی کسی لڑکی پر تعویذات یا جادو کراتے ہیں تاکہ اس سے اس کی شادی ہو جائے، اور بعض اوقات وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان جو انہوں نے جادو یا تعویذات کے ذریعے جو اس کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی بعض اوقات اس کو فیس کرتا ہے، اس کو بھگتتا ہے۔ اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، کیونکہ جو جادو اس نے کرایا ہوتا ہے یا جو جنات تعویذات کے ذریعے لگائے گئے ہوتے ہیں، اور اس سے اس لڑکی جو بعد میں اس کرانے والی کی بیوی بنتی ہے، اس کی جنسی خواہش ان جنات کی وجہ سے، میل ہوں یا فیمیل ہو، جنات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بھلے ہاتھی جتنا ہو وہ اس کی تسکین نہیں کرا سکتا، اور بعض اوقات پھر اس کے جو ابھی اس کا شوہر ہے، اس کے لگائے گئے جنات کی وجہ سے اس کی بیوی جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پھر وہی ان کے کرائے گئے تعویذات یا ان کا کرایا گیا جادو بعض اوقات طلاق کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور بعض اوقات دو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات اس جو لڑکی جو اب اس کی بیوی ہے، معاشرے میں اس کی رسوائی کا سبب وہ تعویذات بنتے ہیں، اور بعض اوقات اگرچہ بھلے رسوائی کا سبب بھی نہ بنے، طلاق کا سبب بھی نہ بنے، دو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بھی نہ بنے، لیکن اس کے گناہ میں جو مبتلا ہونے کے قوی چانس ہوتے ہیں، اور وہ جتنا بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہوگی، جتنی بار وہ مکالہ کرے گی، اس میں کرنے اور کرانے والا برابر کا حصہ دار ہوگا۔ یہ تو ہوا وہ جسم جس پر ڈائریکٹ کرائے گئے تھے، لیکن ان تعویذات یا جادو کے ذریعے جو اس شخص نے کسی لڑکی پہ کرائے تھے جو بعد میں اس کی بیوی بنی، اب ایک اور بہت بڑا نقصان وہ یہ ہوگا کہ اس کے جو بچے ہوں گے، ان بچوں پر بھی اسی خاندان کے دیگر جنات منتقل ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ لگ جاتے ہیں، خون میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ 3 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور جنات لگے رہتے ہیں، اور جب میں چیک کرتا ہوں تو یہ مسئلہ ان کے ماں میں ہوتا ہے اور ماں پر تعویذات ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک کتنا بڑا نقصان ہے جادو کرانے کا، تعویذات کرانے کا، کسی کو جنسی لحاظ سے قابو کرنے کے لیے، کہ وہ پھر اس کی اولاد جو ہے انہی کی
अपन के कारनामों की वजह से, उन्हीं के गलत कामों की वजह से वो बाज़ औक़ात जिनसी बेरह रवियों में मुब्तला होते हैं, उनके साथ जिन्नात ज़्यादती करते हैं और उनकी ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह उनके बहुत चांस होते हैं कि वो भी गुनाहों में मुब्तला हो जाएं और ये उस वक्त तक खून में नस्ल दर नस्ल असर मुंतकिल होता है जब तक कोई मजबूत काट करने वाला इसकी काट ना कर दे। 5 नस्लों तक जादू का असर मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जो बाकायदा साबित हुआ है कि 5 नस्लों का जादू उसमें है। और जो जिन्नियाँ लग जाती हैं उनकी ख्वाहिश कितनी होती है। एक बार मुझे किसी शख्स ने फ़ोन किया कि आप मुझे चेक कर लें। जब मैंने उसको चेक किया तो मैंने उसको कहा कि आपके साथ तो जिन्नी है जो ज़्यादती कराती है। तो उसने कहा कि मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा और बस हर वक्त मेरा जो मादा है बहता रहता है, बिल्कुल घर से निकलने के काबिल नहीं रहा। मैंने हाथ डाल के, जो मेरा एक तरीका है, मेरे दमों में जो वीडियोस हैं मेरे दमों के उसमें वाज़े है, मैं जो उसको इस तरह मुट्ठी में ले आया और अपने सामने खड़ा किया। उस जिन्नी से मैंने पूछा कि तू क्यों ऐसा करती है। तो उसने कहा कि मैं तिलावत भी करती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, रोती भी हूँ, अल्लाह से डरती भी हूँ। मैंने कहा जब अल्लाह से डरती भी हो, रोती भी हो, नमाज और तिलावत भी करती हो तो फिर ये क्यों। उसने कहा मेरी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, जो ही नमाज तिलावत से फारिग हूँ मैं इसी काम में लग जाती हूँ। मुझे बिल्कुल मेरा गुजारा ही नहीं है, करार ही नहीं आता। मैंने कहा फिर इसके अलावा किसी और मर्द के साथ भी ऐसा करती हो। तो उसने कहा इसके अलावा 100 मर्दों के साथ ऐसा करती हूँ और 100 को बार बार दिन में निचोड़ती हूँ। तो मैं आपको हैरानगी होगी कि वो जिन्नी कितनी बड़ी होगी जिसकी ख्वाहिश इतनी है, जो 100 मर्दों को रोज़ाना बार बार निचोड़ती है और इतना निचोड़ती है कि वो ज़िंदगी से बेजार हो जाएं। उसका कुल कद जो है 1.5 से 2 फुट था। अब ये 1.5 से 2 फुट जिन्नी का ये हाल है जिस पे बड़े बड़े लग जाएं, पूरे पूरे कबीले लग जाएं, किसी औरत पे, किसी लड़की पे, किसी लड़के पे लग जाएं तो उनका क्या हाल होगा। इसी तरह बाज़ औक़ात जब कोई लड़की किसी लड़के पे करते हैं या बाज़ औक़ात कोई मर्द किसी लड़के पे करते हैं तो उन लड़कों पे बाज़ औक़ात पीछे की तरफ ज़्यादती वाले जिन्नात लग जाते हैं और उनको पीछे की ख्वाहिश पैदा कराते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात वो जिन्नात ऐसे लग जाते हैं कि बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो बाज़ औक़ात पैसे दे देकर अपने को रुसवा कराते हैं और इन तमाम रुसवानियों में करने और कराने वाला इस गुनाह में बराबर का शरीक होगा। और फिर यहाँ पर बस नहीं होता, ऐसे कई केस मेरे पास आए हैं, एक से ज़्यादा केस आए हैं कि जिसके वालिद पर ऐसे तावीज़ात जब वो लड़का था हुए हों तो उसके बच्चों में भी ऐसे ही केसेस होते हैं और उनके साथ जिन्नात पीछे से ज़्यादती करते हैं। और ऐसे भी केसेस आए हैं, आपको दुख भी होगा, हैरानगी भी होगी कि बाज़ औक़ात अच्छे पोस्टों पे होते हैं, मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके वालिद या दादा पे जो इस तरह के जादू या तावीज़ात कराए गए होते हैं और उनके ज़रिए से उन पे पीछे जिन्नात मुसल्लत होते हैं, उन्होंने कहा है कि पीछे कमर की जगह पे ऐसा काबू कर लेते हैं कि बिल्कुल उल्टा लिटा के, जैसे कई मर्द रेप के लिए ज़बरदस्ती लिटा दें और फिर मुअज़्ज़ज़ होने के बावजूद वो अपने को नहीं बचा पाता। लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए और किसी भी मर्द या औरत, लड़का लड़की पर उसको जिनसी तौर पर काबू करने के लिए जादू जिन्नात का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले वो काम गुनाह
اس کے بعد ان جادو اور تعویذات کے ذریعے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو، وہ جسم میل ہو یا فیمیل، تو ان گناہوں میں کرنے اور کرانے والا برابر کا حصہ دار ہوگا۔ اگر ان گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں قتل و غارت اور فساد ہو تو اس میں بھی کرنے اور کرانے والا برابر کا حصہ دار ہوگا۔ اس کو جنسی خواہش جتنی زیادہ ہوگی، بعض اوقات وہی خواہش، وہی تعویذات جس کے ذریعے اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنایا ہے، لیکن اس کی خواہش اتنی ہوگی کہ وہ اس کو تسلی نہیں کرا سکے گا، اور پھر وہ اس مرد کے علاوہ کئی دوسرے مردوں کی طرف اس کی نظر اٹھے گی، اور پھر وہی ان کے تعویذات اس کے طلاق کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اس کی رسوائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ان کے بچوں کی رسوائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ان کے بچوں کے معاشرے میں بے عزتی اور رسوائی کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ان کے بچوں کا گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ان کے بچوں کے رشتوں کا ٹوٹ جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ان کی بچیوں کے رشتے ٹوٹ جائیں، ان کو طلاق ہو جائے، اس کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اور ان کی بچیوں جو ہیں گھر سے بھاگ جائیں، اس کا سبب بھی بن سکتے ہیں، ان کی بچیاں ان کے گھر میں بوائے فرینڈ بنائیں، دوستیاں بنائیں، اس کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اس کے کرائے گئے تعویذات اس کا سبب بن سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کو طلاق ہو جائے، اس کا گھر ٹوٹ جائے، وہ معاشرے میں رسوا ہو جائے، اور یا وہ بھاگ جائے، اور پھر یہی باپ اس کے پیچھے کلاشنکوف اٹھائے، اس کو مارنے کے لیے مارا پھرتا رہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ میرے کیے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں جو جادو جنات کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ان تمام کو شفا یابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔